یہ کسی کو نہیں معلوم. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں قیام تھا اور تمنا یہ تھی کہ مدینے میں مروں، لیکن حج کا بھی ارادہ ہو رہا تھا کہ اگر پتہ چل جائے میرے زندگی کے کتنے دن باقی ہیں تو میں حج کراؤں، مرنا چاہتا ہوں مدینے کے اندر. خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرمایا حضور وہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیاں بتلائی، آنکھ کھل گئی. اب بڑے پریشان ہوئے، ارے 5 سال، 5 مہینے، 5 ہفتے، 5 دن، 5 گھنٹے کتنے ہیں؟ اس زمانے میں خواب کے تعبیر کے جو ماہر تھے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں انہوں نے اپنا غلام بھیجا، جاؤ میری طرف سے اپنی طرف سے یہ پوچھو کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے غلام سے کہا یہ خواب تیرا نہیں ہو سکتا، یہ امام مالک کا خواب ہے. جا پوچھ کے آ رہے تو خواب کی تعبیر نہیں کسی کو، صاف صاف بات ہونا چاہیے. کس نے دیکھا؟ تو نے دیکھا کہ امام مالک نے دیکھا. اس نے جا کر کہا امام مالک سے، تو کہہ رہے صاف صاف بتلاؤ، اس نے دیکھا اس نے دیکھا بات نہیں. کہا اچھا میرا نام لے دے کہ میں نے دیکھا ہے. فرمایا امام صاحب سے کہہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 5 باتوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، قیامت آئے گی. کہ بھائی پکی بات ہے کہ نہیں؟ اے بولو نا، سو رہے کہ کیا؟ ہاں، سامنے والا ہاں بولتا، پیچھے والا کچھ نہیں بولتا. ارے قیامت آئے گی نا، مہینہ دن بھی بتلا دیا، 10 محرم کو آئے گی، جمعے کے دن آئے گی. کب آئے گی یہی پتہ نہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، پانی کب اور کہاں برسائے گا. اب ماہرین نے کیا کہا تھا معلوم؟ 23، 24، 25 بہت گرمی ہوگی. اللہ نے چاروں طرف بارش بھیج کر گرمی اکھاڑ دی. فیل ہوئے کہ نہیں؟ یہ بولتے پانی بہت برسے گا، اس زمانے میں کم برستا ہے. یہ بولتے بہت کم برسے گا، بہت زیادہ برستا ہے. تو اللہ ان کے مشورے کا پابند تو ہے ہی نہیں. ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ کون سی سرزمین پر جا کر مرے گا اور کل کیا کما کے کھائے گا؟ موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا. بات پکی، قیامت آئے گی بات پکی، موت آئے گی بات پکی. کب اور کہاں آئے گی معلوم کسی کو نہیں. مجھے واقعی بڑا رحم بھی آیا اور درد بھی محسوس ہوا. ایک جماعت تھی نظام الدین سے، اس کا ریزرویشن تھا رات کو عشاء کے بعد جماعت جانے والی تھی. مغرب کے بعد حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب کے دعا میں وہ شریک رہا. بخار تھا بیچارے کو، پڑا ہوا تھا، دعا میں اٹھ کے بیٹھا یا لیٹے لیٹے غالباً اس نے ہاتھ اٹھا لیا دعا میں، اور دعا ختم ہو گئی، اس کی زندگی ختم ہو گئی. کتنی تمنائیں لے کر جاتا ہوگا دل کے اندر، بال بچوں میں جانا ہے، چلہ میرا پورا ہو گیا، 4 مہینے میرے پورے ہو گئے، سب رہ جاتا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاتا ہے. جب لاد چلتا ہے بنجارا. ایک مرتبہ ڈال دیا کھٹیا میں، 4 کے کندھے پر لے کر چلے. اب پتہ ہی نہیں بزرگوں کہ بیچارے کو کب موت آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی. وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی، کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا. یہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھیجنا شروع کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑا مال ملے گا. کہتے بینک میں رکھو نفع ملے گا، بولتا نہیں آج بیماری ہے. یہ کیوں نہیں سوچتا ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس رکھیں گے اس کے بینک میں تو بہت ملے گا، بے حساب ملے گا. میرے پاس جو کچھ اسے میں چلتا کروں. ایک بزرگ سے کسی نے کہا آدمی مرنے سے کیوں ڈرتا ہے؟
اس لیے ڈرتا. سب یہی بنا لیا اس نے, گھر یہاں بنا لیا, سونے کا روم یہی بنا لیا, گھر کا حمام یہی بنا لیا, سب ٹیپ ٹاپ کر لیا, جتنی کمائی تھی سب یہی لگایا. آخرت میں کچھ بھیجا ہی نہیں. جہاں آدمی بھیجا نہیں وہاں دل لگتا نہیں آدمی کا, جہاں مال لگا ہے وہیں دل لگتا ہے. آخرت کے لیے کچھ مال بھیجا ہوتا تو دل لگتا آخرت میں جانے کے لیے, اور دنیا سے دل اونچاٹ ہو جاتا. اب یہاں کیا رہنا, وہاں جا کے رہیں گے. سب کچھ یہیں بنا لیا, دل یہاں سے جانے کو نہیں ہوتا. اور موت کے نام سے گھبراہٹ ہوتی نہیں ہوتی. کیا بولے مرنے کی بات کرو, کچھ جینے کی بات کرو. کیا مرنے کی بات کرتے ہو؟ بڈھا کھڑا ہو گیا, کیا مرنا لگایا تم تبلیغ والوں نے. اب میں نے کتنا رہے گا تو, تیری عمر کتنی؟ بولے 70 سال. میں نے کہا جا جگہ خالی کر, اب کتنا جیے گا تو, تیرے کو جینے کا ہے. اب بڈھا ہو گیا, 70 سال کیا ہو گیا, تب بھی ڈرتا کہ اب موت نہیں آئے گی تیرے کو. آئی موت سب کو, کسی کو چھوڑتی نہیں وہ موت کسی کو. ہاں لوگ کتنی بات کرے لیکن اندر سے گھبراہٹ سب کی ہے. موت کی گھبراہٹ ہے نہیں. بڈھی تھی, بڈھی بیٹی بیمار پڑ گئی بڈھی کی. بڈھی بولنے کہ اللہ میں نے تو دنیا دیکھ لی, میرے اس بچی نے کچھ نہیں دیکھا. اللہ اس کی وجہ میرے کو موت آ جائے, میں مر جاؤں, وہ جی جائے. دعا مانگتی تھی بڈھی. ایک دن گھر کی بکری چھوٹی, اور بکری کو عادت ہے دیوار دیکھے گی تو پیٹھ ایسی بازو کھجاتی ہے, اور کھاٹ کے نیچے گھسے تو اپنی پیٹھ کھجاتی ہے, ایسی رگڑتی ہے. وہ گھسی بڈھی کے کھاٹ کے نیچے, اور اس نے پیٹھ رگڑنا شروع کیا. بڈھی سمجھی ملک الموت آ گیا. کہنے لگی بیمار کی کھاٹ ادھر ہے, میں اس کی ماں ہوں, بیمار ادھر ہے. کتنی گھبراہٹ. بولنا بہت آسان, لیکن آ جائے تو ہاں بڑا عجیب مسئلہ. بزرگوں اندازہ کرو, ایک سوئی کو اپنے ہاتھ سے پار نہیں کر سکتا. ایک سوئی, آنکھ میں سوئی ڈالو, کوئی ڈالتا پسند کرتا ہے؟ کیا حال ہوتا ہے. اور اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کے پٹھے پٹھے سے روح کھینچی جاتی ہے, پٹھے پٹھے سے, رگ رگ سے. اور رگیں کتنی ہیں, ایک آدمی کے سر سے لے کے پیر کے ناخن تک کتنی رگیں ہیں, شریانیں جریانیں اتنی ہیں کہ دنیا کے 7 چکر لگائے جا سکتے ہیں اس کی رسی کی طرح. ہر ایک پٹے پٹے سے روح کھینچی جائے گی تو کتنی تکلیف ہوگی. روشنی گئی, زبان گئی, سننا گیا, سوچ گئی, دل کی دھڑکن گئی, اعضاء جوارے کی طاقت گئی. بتاؤ انسان پر کیا بیتی. 4 آنے نکل جائیں جیب سے تو رونا آتا ہے, اور جسم سے روح نکل جائے گی تو کیا ہوگا. کبھی سوچا اس مسئلے کا حل کیا؟ آخرت کی منزل کی تیاری کیا؟ بہت سوچنے کی باتیں. اور آدمی باہر کے ماحول میں نہیں سوچتا. اگر آدمی اس کو کنٹرول کر لینا, بہت سی گندگیاں ہمارے کام کے اندر سے نکل جائے گی. پھر تیری میری نہیں کرے گا, گروپ نہیں بنائے گا, لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا, بس کام کرے گا کہ میری بھی عاقبت بن جائے اور امت کی بھی عاقبت بن جائے. دیکھو صحابہ کا داعیہ کیا, سب کو ایمان ملے. کیوں ایمان ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے سب کو کیوں ایمان ملے. وہ جانتے تھے بے ایمانی کی گندگی کیا ہے, بے ایمانی کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے, اور ایمان کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. ایمان پر کیا ملے گا اور بے ایمانی پر کیا بھگتنا پڑے گا ہم نہیں جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, اس لیے آپ کے اندر کا داعیہ تھا دنیا میں کوئی بے ایمان نہ بچے, سب کو ایمان ملے.